اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 7 جگہ ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورۃ الحجر، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ صاد، اور جو تفصیل ہیں وہ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ جہاں یہ سب شروع سے شروع ہوتا ہے، یہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ انسانوں کا سب سے پہلا قصہ ہے جو قرآن میں شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سیکھیں، اور اس کا ایک خاص کنیکشن ہے ہمارے ساتھ۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلا قصہ چنا اپنی اس کتاب کے لیے وہ انسانوں کے بارے میں چنا، کیونکہ اس کتاب کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورت جو شروع ہوتی ہے نا، وہ بڑا یونیک اس کا سٹارٹ ہے، ایک دم بغیر کسی انٹروڈکشن کے۔ اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں، ملائکہ سے، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں ایک نئی خلقت پیدا کرنے والا ہوں، اور یہ جو کریشن ہے یہ خلیفہ ہوگی، اور یہ جو خلیفہ ہے یہ کہاں پر رہے گا؟ انی جاعل فی الارض، انہوں نے کہاں کے لیے خلیفہ بنایا؟ زمین کے لیے، دنیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا ابھی تک اس کو بنایا گیا تھا؟ نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میں ایک خلقت بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ خلیفہ بنے گا کہاں پر؟ فی الارض۔ یہ جو کنسپٹ ہے کرسچینٹی میں کہ انسان جو ہیں وہ ایک سزا کے طور پر زمین برائے ہوئے ہیں، اس کی تو کوئی تکی نہیں بنی۔ پھر لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں اس بارے میں کہ ہم تو ایک سزا کے طور پر ہیں زمین میں، کہ آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے یہ کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم زمین پر آئے، کہ وہ اس درخت کے پاس گئے، وہ پھل کھایا، تو اس وجہ سے سزا کے طور پہ ہم زمین میں آئے، اور اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، یہ بڑی سزا تھی اور ان کو زمین پر اب رہنا تھا، اور ہم سب کو اس سزا کو سہنا ہوگا۔ اور اگر آدم علیہ السلام ایسا نہ کرتے، تو اگر اس درخت کے پاس وہ نہ جاتے، یہ سب وہ نہ کرتے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جنت میں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں۔ آپ کو بڑا دھیان سے پڑھنا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ذرا دھیان سے دیکھ سے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، آپ کو نا رک کے دھیان سے سوچ کے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی بندہ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ سیکھو سیکھو، جلدی کرو، سیکھو۔ آپ اپنا ٹائم پورا لیں، کیوں اتنی جلدی مچا رہے ہیں؟ آپ ہر چیز میں جلدی مچاتے ہیں سوائے میک اپ سے۔ جلدی نہ مچائیں، آرام سے، سکون سے اس کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو تخلیق ہے یہ ہے ہی زمین کے لیے، کہ اس کا جو بنانے کا مقصد ہے، جس وجہ سے میں اس کو بنا رہا ہوں، اس کا ایک خاص کام ہے۔ اس کا کام صرف آرام کرنا نہیں ہے کہ سکون کرے گا، نہیں، اور یہ تخلیق تھی ہی نہیں جنت میں رہنے کے لیے شروع سے۔ انشاءاللہ ایک دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کبھی ابراڈ جاتے ہیں کام کے لیے، تو آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے آپ کی کمپنی کی طرف سے، تو آپ کو یہ کام ختم کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے آپ کو اپریزل ملے یا کوئی بونس ملے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پہلے کام کرنا ہے اپنا۔ آپ کو یہ بونس، آپ کو یہ گریڈ نہیں مل سکتا جب تک آپ اپنا کام نہیں ختم کریں گے۔ تو یہ جو بونس ہے، کیا یہ گارنٹیڈ ہے؟ جی ہاں، اس کی پوری گارنٹی ہے اگر آپ اپنی اسائنمنٹ، اپنا کام پورا کریں۔ تو یہ تمام قصہ، اس کی شروعات کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ میں اب آپ کو جو اس کہانی کا ایسنس ہے نا وہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، ایگزیکٹلی، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہاں پر تھے، وہاں پر رہے ہو، لیکن کیا انہوں نے وہاں پر ہمیشہ سے رہنا تھا؟ اچھا، اس بات کا میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی تو ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہی ہے، نہیں فرمانا فی الجنہ، فی الارض۔ آپ جنت جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے جہاں پہ ایونچولی آپ جائیں گے، اور یہ آپ کا بونس ہے ایکچولی۔ اب جائیں اور اپنی اسائنمنٹ کر کے واپس آئیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایکچولی آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کو یہاں صرف کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کسی اسائنمنٹ کے لیے، باہر کے ملک جاتے ہیں، مہینے 2 مہینے، ہفتے کے لیے، اور وہاں جا کے آپ اپنی تمام 30 سال کی جو سیونگز ہیں وہ اڑا دیتے شاپنگ میں یا جو بھی چیزیں۔ آپ کی بیگم آپ سے کہے گی کیا پاگل ہو،
آپ تو صرف کام کرنے گئے تھے، آپ کو کام پہ فوکس کرنا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور کام سنبھالتا ہے. سو آپ کا کام ہے وہ خلیفہ ہونا. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. سو جب میں گھر چھوڑ کر جاتا ہوں، اپنی بیگم کو چھوڑ کر جاتا ہوں، تو میں بتاتا ہوں اپنی بیگم کو کہ سارا آپ جو ہیں میری خلیفہ ہیں ہمارے گھر میں اب. سو کیا میرا گھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی سارا کے نام پر چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ ابھی بھی میرا گھر ہے. کیا اب سارا کے پاس فری ول ہے کہ وہ جو مرضی کرے گھر کے ساتھ تاکہ وہ اپنا کام پورا کرے؟ یس، اس کے پاس فری ول ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے گھر کا دھیان رکھنا ہے اور جو بھی ضروری سمجھے وہ کرے. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے گھر کو مینٹین رکھتی ہے. سو آپ کا کام ہے کہ آپ خلیفہ ہوں، جانشین ہوں. سو اللہ نے انسانوں کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کریں. یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. سو یہ جو گھر ہے یہ آپ کا نہیں، اللہ کا ہے. آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کے بچے، آپ کے پیسے، آپ کا کام، سب کچھ جو ہے نا آپ کا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، صرف اللہ کی. اور آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. سو آپ سوچیں گے کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. ہمارے پاس ہے فری ول. اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے اور یہ سب کچھ اس خلیفہ کی اس میں آتا ہے. اور ایک اور جو امیزنگ معنی ہے خلیفہ کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد اور لوگوں کو خلیفہ بنانا ہے، تاکہ آپ میک شور کریں جب آپ فوت ہوں تو آپ کے جانے کے بعد کوئی دوسرا بندہ آپ کا کام سنبھالنے والا ہو. سو آپ کی 2 مین مقصد ہیں یا کام ہیں یا اسائنمنٹس ہیں آپ جن پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. جب تک آپ یہاں پر ہیں آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ آپ میرے گھر کی حفاظت کریں، تمام زمین الارض، اور وہ بھی اللہ کے رول کے اندر. اور یہ کرتے ہوئے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اور خلیفہ بھی بنائیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کو کسی کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ آپ کا خلیفہ، آپ کا جانشین بنے.